بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع جنات کا اسلام سے محبت کا حیرت انگیز واقعہ۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ابتدائی مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ ان میں بعض مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں اور بعض شیاطین۔ ہم اکثر و بیشتر جنات سے منسوب واقعات و کہانیاں سنتے ہیں کہ کیسے کہیں پر کسی نے کوئی بے ادبی کی اور اسے اس کی کافی بھاری قیمت چکانا پڑ جاتی ہے۔ اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے جنات اپنے غصے کا اظہار کر جاتے ہیں، تاہم اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کس قدر قائل ہوتے ہیں کہ ذرا برابر بھی کوئی ادبی برداشت نہیں کرتے۔ آج کی کہانی ویسے ہے تو محض ایک کہانی ہی، تاہم اس کا تعلق ایک مسلمان جنات کی جماعت سے ہے۔ سنی سنائی اس کہانی میں بعض لوگوں کا 100% یہ ماننا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، لیکن آپ سب کو آج یہ سنانے کا مقصد ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جنات بھی کیسے اسلام کا احترام کرتے ہیں اور کیسے بیابانوں میں بظاہر ویران نظر آنے والی مساجد کو آباد رکھتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بہت پرانے زمانے میں ایک مولانا صاحب جو کہ نہایت نیک سیرت انسان تھے، اپنے گھر سے کافی دور ایک گاؤں کے مسجد میں امام صاحب تھے۔ وہاں وہ سرکاری محکمے کی جانب سے تعینات کیے گئے تھے۔ وہاں وہ بچوں کو حفظ و ناظرہ قرآن کی تعلیمات دیتے اور 5 وقت نماز باجماعت کی ادائیگی کرواتے۔ ان کی قرات اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے۔ امام صاحب کا گھر چونکہ کافی دور تھا اور روز آنا جانا ممکن نہ تھا، تاہم وہ مسجد میں پیچھے کی طرف ایک کمرے میں رہا کرتے تھے۔ 1-2 ماہ بعد ہی ان کا اپنے گھر کو جانا ہوا کرتا تھا۔ ایک بار جب اپنے گھر گئے، ان کے بچوں اور دیگر گاؤں والوں نے بہت اصرار کیا کہ جناب اس بار رمضان میں تراویح آپ ہی آ کر پڑھائیں۔ چنانچہ مولانا صاحب وعدہ کر آئے اور جس مسجد میں وہ تعینات تھے، بڑی مشکل سے وہاں کے لوگوں سے اپنے گاؤں میں تراویح پڑھوانے کی چھٹی طلب کی۔ مولانا صاحب کی تلاوت میں تھا ہی اتنا سکون کہ کوئی بھی ان کے جانے پر راضی نہ تھا، تاہم ان کے وعدے کے سبب سب راضی ہو گئے۔ اب رمضان شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ چونکہ مولانا صاحب کا گھر دور تھا، لہٰذا وہ گاؤں والوں سے مل کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے کچی مٹی کی سڑکیں بہت غیر مناسب ہو رہی تھیں۔ مولانا صاحب نے سوچا کیوں نہ جنگل کے راستے سے وادی کے بیچوں بیچ سے گزر کر گھر کو چلا جاؤں۔ جنگل کا راستہ مختصر تھا، لیکن وادی کی جگہ پہاڑوں کے درمیان تھی، اس لیے وہ سخت تھی۔ اب مولانا صاحب نے سائیکل کا رخ جنگل کی طرف موڑ دیا۔ جلد ہی جنگل ختم ہو گیا اور وہ وادی کے راستے پر آ گئے۔ سائیکل چلاتے چلاتے دن ڈھلنے لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مولانا صاحب نے نماز کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ اچانک ان کی نظر دور ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑی۔ وہ اس مسجد کی طرف گئے۔ جب اندر پہنچے تو وہ مسجد بالکل ویران تھی، نہ کوئی امام نہ مقتدی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ خیر، مولانا صاحب نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ انہوں نے عادت کے مطابق بآواز بلند نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ سوچ کر بھی ایسا کیا کہ مسجد میں نماز کی قرات ہو جائے گی۔ اچانک نماز پڑھتے پڑھتے انہیں بہت ہی خوبصورت عطر کی خوشبو سنگھائی دینے لگی، جیسے پوری مسجد گلاب کے پھولوں سے مہک گئی ہو۔ انہوں نے اپنی نماز تو جاری رکھی، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد وہ جیسے ہی جانے کے لیے مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حد نگاہ لوگ قطار در قطار ان کے پیچھے صف باندھے کھڑے ہیں۔ یہ ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ ابھی تو یہاں نہ بندہ نہ بندے کا نام و نشان، اب اچانک اتنے نمازی کہاں سے آ گئے؟ نماز سے فراغ ملتے ہی وہ سب امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی تعریفیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، اللہ آپ سے راضی ہوں، آپ نے کیا خوب مسجد کو آباد کیا ہے، ہم سب کو آپ کی قرات یہاں تک لے آئی۔ حضرت، اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیوں نہ نماز تراویح کا اہتمام یہاں پر کر دیں، اس طرح غیر آباد مسجد میں اللہ کے کلام کی برکت ہو جائے گی۔
مولانا صاحب نے جب یہ سوچا کہ ان کے یہاں ٹھہرنے سے یہ ویران مسجد آباد ہو جائے گی تو وہ وہیں رک گئے اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں اور 27 رمضان کے بعد اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے تو میں نے اپنی مقامی مسجد میں تراویح پڑھانے کا کہا تھا، لیکن مجھے یہاں ٹھہرنا زیادہ بامانی لگ رہا ہے۔ وہاں تو امام صاحب اور بھی ہیں، وہ پڑھا لیں گے۔ چنانچہ سبھی بہت خوش ہو گئے اور مسجد میں ہی امام صاحب کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا۔ امام صاحب اس مسجد میں 5 گانہ نماز پڑھاتے اور بعد نماز عشاء تراویح۔ مولانا صاحب کی سیر و افطار کے لیے ان مقامی لوگوں کی جانب سے نہایت ہی لذیذ کھانوں کا دسترخوان پیش کیا جاتا۔ مسجد ہر وقت گلاب کی خوشبو سے معطر رہتی۔ اب رمضان کے آخری عشرے کا دورہ تھا۔ ایک روز مولانا صاحب کسی کام سے باہر نکلے، وہاں اچانک ان کی ملاقات انہی کے گاؤں کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ کہنے لگا، حضرت آپ یہاں کہاں؟ ہم سب تو آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں گے، پر آپ تو آئے نہیں۔ اس پر مولانا صاحب نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب اس آدمی کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، ساکت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، حضرت آپ یہاں کون سی مسجد کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ ہو وہ سب جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں وہ جنات ہیں۔ اب مولانا صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا، اب اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے تو آپ اپنے وعدے کے مطابق تراویح مکمل کروائیں، اور دھیان رکھیے گا یہ لوگ ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے، آپ سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مولانا صاحب مارے خوف کے مسجد میں جانے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ خیر جیسے تیسے انہوں نے 27 رمضان کو قرآن ختم کروایا۔ ان سبھی لوگوں نے جو واقعی اصل میں جنات تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہو گئے۔ اب صبح صادق مولانا صاحب نے انہیں بنا بتائے وہاں سے جانے کا مقصد کیا۔ اپنے ضروری سامان کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور بنا کہیں قیام کے جلدی سائیکل چلائی اور شام سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کا پرمسرت استقبال کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ کوئی آدمی بے شمار طائف کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ مولانا صاحب بیٹھک میں پہنچے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں براجمان تھے۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضرت ہم تو خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتے، لیکن آپ کو شاید وہاں کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہم سب آپ کے بہت مشکور ہیں اور آپ کے لیے تحفے اور مٹھائیاں بھیجی گئی ہیں۔ آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ اگر ہمیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو پہلے ایسا کر چکے ہوتے۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی ہمیں تراویح پڑھوا دیجیے گا۔ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہم سب مسلمان جنات ہیں، لیکن آپ کو ہم سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اب مولانا صاحب کو قدر اطمینان ہوا اور اس کے بعد جب تک وہ حیات رہے انہوں نے ہر سال رمضان کا مہینہ اس وادی کی مسجد میں گزارا اور نماز اور تراویح کروائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔